کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا حکومتوں اور خبر رساں اداروں کو اس بات پر مجبور کیے دیتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو انتہائی درست اور مفید معلومات مہیا کریں۔ یہ وبا عالمگیر صورت اختیار کر چکی ہے۔ شعبہ صحت اور وہ سائنسدان جو وباؤں کی ترسیل و اثرات کا علم رکھتے ہیں اور اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، ان کی لمحہ موجود میں اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر انتھونی جو امیونالوجی کے ماہر ہیں اور میڈیکل رپورٹرز ڈاکٹر سنجے گپتا کا کہنا ہے کہ اصول صحت یعنی صاف رہنا، قرنطینہ یا دوسرے الگ رہنے کا عمل وبائی امراض سے محفوظ رہنے اور کرونا کو محدود کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ کس نے وبائی امراض سے تحفظ کے لیے قرنطینہ اور صحت و صفائی کا مشورہ دیا تھا؟ کوئی 1440 ہجری برس قبل محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، دین اسلام کے پیغمبر نے، جبکہ وہ خطرناک بیماریوں یا وباؤں کے کوئی روایتی ماہر نہ تھے۔ نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود وبائی امراض جیسے کہ کرونا سے لڑنے کے بہترین طریق آج سے تقریباً 1450 برس قبل بیان کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی علاقہ میں وبا کے پھوٹ پڑنے کی خبر سنو تو وہاں داخل مت ہو۔ اگر وبا ایسے علاقہ میں پھوٹ پڑے جہاں تم رہائش پذیر ہو تو وہاں سے باہر مت جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے وہ جو وبا کا شکار ہو جائیں وہ صحت مند افراد سے الگ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صفائی کے معمول کو اپنانے پر زور دیا تاکہ بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کی بیان کردہ چند احادیث مقدسہ ملاحظہ کریں۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد اپنے ہاتھ دھو لو کہ تم نہیں جانتے سوتے ہوئے تمہارے ہاتھ کس چیز کو لگے۔ رزق کی برکت کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے میں ہے، اور اگر کوئی بیمار پڑ جاتا اور بیماری کی اذیت میں مبتلا ہو جاتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اسے کیا نصیحت کرتے؟ بیماری کا علاج کراؤ کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو الا ضعف یعنی بڑھتی ہوئی عمر۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ایمان و توجیہ کو متوازن رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حالیہ دنوں میں کچھ لوگ اس حد تک گزر گئے کہ کرونا کا حل قرنطینہ اور سماجی علیحدگی میں نہیں، صرف بہتر عبادت اور محض دعا میں تلاش کر رہے ہیں۔ بلا شبہ دوا بجز دعا خام ہے، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی بجائے فقط دعا کے خیال پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہی کی زندگی مبارک سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو 9ویں صدی عیسوی کے محقق امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ ایک روز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو اپنا اونٹ باندھے بغیر آگے جاتے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ بدو نے جواب دیا، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر یقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لیکن وہ صحت و تحفظ کے لیے بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر بھی نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ دوا و معالجے کی ترغیب بھی کیا کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ لوگوں سے عقل اور فہم استعمال کرنے کی امید رکھتے تھے اور محض تسبیح کے دانے گرانے اور ذکر و اذکار کی ممانعت فرماتے تھے۔